ہم نے آپ کا پیار دیکھا ہے, ہم نے فلوس نہیں دیکھا, ہم نے خلوص دیکھا ہے, ہم نے آپ کی محبت دیکھی ہے. اور خدا کی قسم جب آپ اپنے بابا کا نام لے رہے تھے نا, ادھر سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی, آپ بھی رو رہے تھے, ادھر آپ کے بابا بھی رو رہے تھے, اور باپ بیٹے میں یہ پیار دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دعائیں نکل رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پیار سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین کو, معتقدین کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے. قرآن کریم میں جن جن مضامین, جن جن موضوعات پر کلام ہوا, گویا کہ ان تمام موضوعات کا خلاصہ فہرست کے طور پر آپ سورۃ العصر میں دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ کانفرنس میں میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا, بتایا تھا کہ قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں جو ہیں, تھوڑا سا مراجعہ بھی ہو جائے, ریویژن بھی ہو جائے, یہ گویا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہیں. اور آخری 10 صورتوں میں جو پہلی 7 صورتیں ہیں وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں, اور 3 صورتیں جو ہیں وہ توحید کے بارے میں. کل کی کانفرنس میں کون لوگ موجود تھے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں, مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی باتیں ریپیٹ کی. بہت کم لوگ تھے. ہاں, تو یہ تو اکثر نئے لوگ ہیں سارے, حالانکہ علاقہ بہت قریب کا ہے, اتنا دور بھی نہیں ہے. تو اس میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں, سوان حیات لکھتے ہیں, سیرت نگار یا کوئی بھی کسی کی لائف سٹوری لکھتا ہے, تو اس میں آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے, ولادت سے ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں, یہ تمام قرآن کا اگر خلاصہ ہیں, تو ان میں سے جو پہلی 7 صورتیں ہیں, ان 7 کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فیل سے ہوتا ہے. تو سورہ فیل, اس میں کس کا ذکر ہے؟ عام الفیل. اور عام الفیل جو ہے یہ ہاتھی کے حوالے سے, ہاتھیوں کا سال. تو یہ سال کون سا سال ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہے. تو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سے خاندان کا تعلق ہے, کون سے قبیلے سے تعلق ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو سورہ فیل سے آغاز ہوا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ فیل کے فوراً بعد ہے سورہ قریش, لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر ہے. پھر آپ ذکر کرتے ہیں اس کے فوراً بعد, آپ جب کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں, کسی کی لائف سٹوری لکھتے ہیں, تو پھر بتاتے ہیں کہ کس معاشرے میں بھیجا گیا, وہ سویلائزیشن کیسی تھی, سوسائٹی کیسی تھی, کمیونٹی کیسی تھی, ان کے اخلاق کیسے ہیں, ان کا کردار کیسے ہے. تو یہاں پر ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کیسے لوگ تھے, دین کی تکذیب کیا کرتے تھے, آخرت کا انکار کیا کرتے تھے, اور ایسی بری عادتیں تھیں ان میں کہ غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے, یتیموں کو دھتکارتے تھے, اور کسی کی مدد کرنا تو کجا, کسی کی مدد کے لیے حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے تھے. تو جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی پیدائش کے حوالے سے, پھر اس کے قبیلے کے حوالے سے, پھر اس کمیونٹی کے حوالے سے جہاں اس کو بھیجا گیا. تو یہ وہی ترتیب جاری ہے. پھر آپ اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, حضور کی شانیں بیان کی گئی. پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہیں, اس کے اعداء کون تھے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ آیات کا ربط آپ دیکھیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ اسے فتح کیسے ملی, اسے اللہ جل وعلا نے کامیابی کیسے دی, فتح سے انکرار کیسے کیا. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, پھر اس کے سارے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اس کے بعد یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس میں پھر یہ جو پہلی 5 صورتیں ہیں یہ مکی زندگی کے حوالے سے ہیں, سورہ فیل سے لے کر سورہ الکافرون تک. اور پھر یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ گویا کہ مدنی زندگی کے حوالے سے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح اور تبت یدا ابی لہب وتب. پھر توحید کا ذکر ہوا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کیسے کرنی ہے, اللہ جل وعلا ہی ہمارا مددگار ہے. تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق, اور پھر قل اعوذ برب الناس. تو میں نے اس پر تفصیلی کلام کیا تھا کہ یہ آخری 10 صورتیں پورے قرآن کریم کے مضامین کا گویا کہ خلاصہ بھی ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اور اللہ جل وعلا کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے. اب آئیے ایک اور علم کی منزل کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہ کیا ہے کہ سورۃ العصر
اس میں بھی قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے، فہرست ہے قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے اصول اور قرآن کریم کے مضامین کے حوالے سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم، اگر لوگ فقط اس سورہ العصر پر تدبر کریں، غور کریں، تو انسان کی ہدایت کے لیے فقط یہ ایک سورت ہی کافی ہے، ایک سورت ہی کافی ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، کہ اگر اللہ جل وعلا نے اس سورت کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ کی ہوتی تو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے فقط یہ ایک سورت ہی کافی ہوتی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ العصر ہے۔ تو کوئی بھی طالب علم اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کے علوم و فنون کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآنک سائنسز کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آغاز کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے کہ آپ سورۃ العصر سے آغاز کریں، کیونکہ سورۃ العصر میں قرآن کریم کے تمام مضامین کو اللہ جل وعلا نے گویا کہ جمع کر دیا ہے، اشارات ہیں۔ والعصر، اللہ جل وعلا زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنے زمانوں کا ذکر ہے، ماضی کی اقوام کا ذکر ہے، قرآن کریم میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ جل وعلا نے کامیابی عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو تباہ و برباد ہو گئے، گویا کہ العصر میں ان تمام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے، العصر میں ان تمام کی زندگی۔ اور پھر فرمایا جو ان چار صفتوں سے متصف نہیں ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی ماضی میں ساری اقوام کا مطالعہ کر لیں کہ جو برباد ہوئے وہ وہی لوگ ہیں جن میں یہ آنے والی چار صفتیں نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، یعنی اللہ جل وعلا زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ جل وعلا وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، تو یہ جو ایمان والے ہیں، تو قرآن کریم میں ایمان کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں، عقائد کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں، گویا کہ الا الذین آمنوا میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ضروریات دین کون سے ہیں، ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے، کس کا انکار کفر ہے، کس کا انکار گمراہی ہے، اعتقاد عقائد کے حوالے سے جتنی آیات ہیں الا الذین آمنوا میں وہ آ گئی۔ وعاملوا الصالحات، مگر وہ جو عمل صالح کرے، یعنی نجات اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے۔ تو اب جتنے بھی اعمال کے حوالے سے فقہ کے جتنے احکام آئے، اور پھر اخلاقیات کے حوالے سے، مورل ویلیوز کے حوالے سے جتنے بھی احکام آئے، گویا کہ وہ عوامل الصالحات میں آ گئے۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جو حق کی طرف تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق، یہ باب مفاعلہ ہے، تفاعل ہے، اور اس کی ایک صفت جو ہے، ایک خاصیت اس کی مشارکہ ہے، اور پھر تکرار بھی ہے کہ بار بار لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو، بار بار حق کی تلقین کرتے رہو، حق کی تاکید کرتے رہو۔ تو یہ فرمایا کہ جتنے بھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے آیات ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے حوالے سے جتنی آیات ہیں قرآن کریم میں، اللہ جل وعلا نے جہاں جہاں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین اسلام کی طرف راغب کرو، گویا کہ قرآن کریم کی اس آیا وتواصوا بالحق میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وتواصوا بالصبر اس میں گویا کہ تصوف کے تمام مضامین آ گئے۔ تو یہ جتنے بھی احکام قرآن کریم میں ہیں، اس ایک صورت میں ان تمام احکام، ان تمام مضامین کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اس ایک صورت پر تدبر کرے، انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے، یہ ایک ہی صورت کافی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے قسم یاد فرمائی ہے العصر کی، العصر کی قسم۔ اب جب انسان قسم کھاتا ہے، کسی کی قسم کھاتا ہے، تو قسم کے لیے ایک قسم کھانے والا ہوتا ہے، اسے مقسم کہتے ہیں، اور جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے اسے مقسم علیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، تو میں مقسم ہوں کیونکہ میں قسم کھا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم، تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ مقسم بھی ہے۔ اور میں کہوں مجھے اللہ کی قسم بنگلہ دیشیوں مجھے تم سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، جس طرح علامہ حسن عزری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، محبت دے سکتے ہیں۔
تو میرا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہم خدمت لیتے بھی نہیں ہیں، ہم خدمت لیتے بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں خدمت کا اصول ہی نہیں ہے، مال سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلوس والے اور ہوتے ہیں، خلوص والے اور ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کا پیار دیکھا ہے، ہم نے فلوس نہیں دیکھا، ہم نے خلوص دیکھا ہے، ہم نے آپ کی محبت دیکھی ہے۔ اور خدا کی قسم جب آپ اپنے بابا کا نام لے رہے تھے نا، ادھر سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، آپ بھی رو رہے تھے، ادھر آپ کے بابا بھی رو رہے تھے، اور باپ بیٹے میں یہ پیار دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پیار سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین کو، معتقدین کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ان کا فرما بردار بنائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، والعصر، اگر میں کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم بنگلہ دیشیوں مجھے تم سے بہت پیار ہے، ہاں، تو میں قسم کہنے والا، اور کس کی قسم کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی۔ تو اللہ کا نام مقسم بہی ہے، اور کس حوالے سے قسم ہے؟ کہ تم سے محبت ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا کہ تم سے محبت ہے، یہ مقسم علیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ تو مقسم بہی کبھی کبھی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے۔ مقسم بہی جس کی آپ قسم کھاتے ہیں، کبھی کبھی وہ مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، زمانے کی قسم، العصر کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں، انسان نقصان میں۔ اب میں نے کہا مقسم بہی کبھی کبھی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقسم بہی زمانہ، وقت، یہ مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ یعنی کہ انسان خسارے میں ہے، وقت اس کی دلیل کیسے ہے، زمانہ اس کی دلیل کیسے ہے؟ تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت ضائع ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہی ہے۔ یعنی وقت کے حوالے سے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ جس میں چار صفتیں پائی جائیں۔ یعنی ایک چیز ہے، اب سو رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے، اب جاگ رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے، اب بات کر رہے ہیں وقت پھر بھی گزر رہا ہے، وقت کبھی رکتا نہیں۔ تو یہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ فرمایا اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم، اس وقت کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ کس چیز کا نقصان ہے؟ وقت ہی کا نقصان ہے، وقت نکل رہا ہے۔ ہاں، جو وقت کی قیمت اچھی رکھے اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، جس طرح آپ کا آج وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا وقت کسی نائٹ کلب میں نہیں ضائع ہو رہا، کسی پب میں ضائع نہیں ہو رہا، کسی شراب خانے میں ضائع نہیں ہو رہا، کسی ڈرگ ایڈکٹ کے پاس ضائع نہیں ہو رہا، کسی کرمنل کے پاس ضائع نہیں ہو رہا۔ آپ کا وقت یہاں پر آ کے تفسیر قرآن میں صرف ہو رہا ہے۔ تو آپ نے وقت کی اچھی قیمت لگائی، اچھی قیمت لگائی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وقت کی قدر کریں۔ تو العصر مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، دلیل۔ اس کو ایک اور زاویے سے سمجھ لے، اللہ جل وعلا سورۃ الضحیٰ میں ایک قسم یاد فرماتا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، اور اصول یہ ہے التنصیص لا يدل على التخصیص، کہ اگر کسی مفسر کا ایک قول مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تفسیر فقط اسی قول تک محدود ہے، بے شمار اقوال ہو سکتے ہیں۔ القرآن ذو وجوہ وحجۃ بجمیع وجوہہ، قرآن کریم کی آیات کے متعدد معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ اگر کسی اصولی مجمع علیہ یا منصوص حکم کے خلاف نہ جا رہا ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے، واللیل محبوب کی کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کیوں یاد فرما رہا ہے، کیوں روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ یاد رکھیے یہ سورہ کیوں نازل ہوئی تھی، میں واپس سورۃ العصر کی طرف آؤں گا۔ یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا، کچھ وقت کے لیے رکا۔ اب غیر مسلم کہنے لگے کہ اب تمہارا رب تم سے باتیں نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان جمیل جیسی گستاخ عورت نے کہا کہ اب تیرا شیطان تجھ سے بات نہیں کرتا، علیہ باللہ۔ تو ظاہر ہے انسان ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے لیکن محبت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس سے محبت کا دعویٰ ہو، جس سے پیار کا دعویٰ ہو، وہ کہے کہ مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے، اور پھر لوگ کہیں تو کہتا ہے مجھے بہت پیار ہے لیکن تیرا محبوب تو تجھ سے بات ہی نہیں کرتا،
تجھ سے کلام ہی نہیں کرتا، اب وہی کا سلسلہ کیوں رک گیا، وہی کیوں منقطع ہو گئے، اب تیرا محبوب تجھ سے کیوں نہیں بات کرتا؟ کہا کہ اللہ حضور سے ناراض ہے، اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا، الیاذ باللہ، ودع ربہ محمد وقلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا۔ یہ غیر مسلموں کا گلہ تھا۔ اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کا ایک فلسفہ یاد رکھیں، ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ یہ ایک اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جو کلیمنٹ ہوتا ہے، بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ نہ کریں نا، پھر یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، کسی ایک کی وجہ سے میں ایک ایک کو بار بار کیوں کہوں؟ مدعی جو ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پلینٹف کہتے ہیں یا کلیمنٹ کہتے ہیں۔ وہ گواہ لاتا ہے، جس چیز کا وہ دعویٰ کرے نا اس پر وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ، جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ یہ اصول ہے دین کا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ مدعی گواہ لاتا ہے، یعنی کوئی کلیم کرے، کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے پر گواہ لانا مدعی کا کام ہے۔ اگر مدعی کلیمنٹ پلینٹف اگر گواہ نہ لا سکے تو مدعا علیہ قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ دیکھیں اس کو ایک اور حوالے سے سمجھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، حضور نے گھوڑے کو دیکھا اور اس کے مالک سے کہا یہ بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ سودا طے ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں ابھی گھر جاتا ہوں، قیمت لے کے آتا ہوں، تجھے دوں گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں، حضور اور اس کے مابین کچھ فاصلہ ہو گیا، اور پھر کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میں نے مسلمانوں کے نبی محمد کو بیچ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے لالچ دیا، قیمت بڑھا دی، انہوں نے کہا ہم زیادہ رقم دیں گے، تو وہ لالچ میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکارتا ہے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوڑا بھی خریدتے ہو تو خرید لو، ورنہ میں ان لوگوں کو بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خرید لیا ہے، تو نے بیچ دیا ہے، اب تو اپنی بات سے انکار کیوں کرتا ہے؟ میں نے خرید لیا، تو نے بیچ لیا، ابھی تو سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں خریدا، میں نے نہیں بیچا۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ تھا مدعی، وہ دعویٰ کر رہا تھا، اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، حضور مدعی ہے۔ حضور کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدعی ہے کہ حضور نے خریدا، اس نے بیچا، اب حضور شہادت پیش کریں، گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، لیکن گواہ تو وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تمہاری شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے تو تم گواہ پیش کرو، اور اگر تم گواہ پیش نہیں کرتے تو میں قسم کھاؤں گا۔ جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، اور وہ شخص جھوٹا تھا، غیر مسلم تھا، اور جھوٹے لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، انہیں تو جھوٹی قسمیں کھانے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ حضور بھی جانتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھاتا۔ ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا، اس نے بیچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا، وہ انکار کرتا ہے، حضور مدعی ہے، حضور کے پاس اب کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے خریدا، اس نے بیچا ہے۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تو تھے نہیں، موقع پر موجود نہیں تھے، تو گواہی کیوں دی؟ اب جب سودا ہو گیا، اب غیر مسلم نے چونکہ یہ دعویٰ کیا تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ لائیں۔ حضور نے گواہ پیش کر دیا، اب اس نے گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، حضور نے خرید لیا۔ جب وہ وہاں سے جا چکا تو حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ تو نے کس بات کی گواہی دی؟ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، جب تو موجود ہی نہیں تھا تو گواہی کس بات کی دی؟ کیا تو نے یہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا؟ جب تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی دی؟ حضرت خزیمہ کا جواب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے عاشق بیٹھے ہیں جو حضرت خزیمہ کا یہ جواب سن کر وجد میں آ جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا میں اسے اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ حضور کی بارگاہ میں
پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو مفہوم اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گواہی دی آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زمین کی وہ چیزیں ہیں جو نظروں سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، آپ نے فرمایا آپ کے فرمان پر، آپ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے تو آسمان کی غیبی چیزوں پر بھی گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے تو گواہی کس بات کی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے تو آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے ارشاد فرما دیا آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے وجود کی گواہی دے دی، یہ گھوڑے کا سودا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گویا کہ صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کا حسین چہرہ دیکھا ہے، جب سے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، جب سے علم نشرح کا سینہ دیکھا ہے، جب سے والفجر کے گال دیکھے ہیں، جب سے یاسین کی چمک کے دانت دیکھے ہیں، جب سے مازاق کے سرخ ڈورے دیکھے ہیں، جب سے آپ کی کالی زلفیں دیکھی ہیں، جب سے آپ کا حسن دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے بعد کسی چیز کے وجود یا اس کے عدم وجود کو ماننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے فرما دیا ہے تو ہے، آپ نے فرما دیا نہیں تو نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعتقاد ہے۔ تو یہاں سے ایک اصول ملا، ایک ٹیکنیکل بات تھی، شاید ذرا مشکل ہوئی ہوگی، لیکن ان البینۃ علی المدعی اب یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں بیان اردو میں کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا تھا انگلش میں بھی بات کر دیں، شاید آپ کی اردو سمجھ میں نہ آئے، لیکن الحمدللہ یہ اہل دل بیٹھے ہیں، اہل محبت بیٹھے ہیں۔ کتنی مشکل بات ہے لیکن سب نے سمجھ لی ہے، وہ اردو میں سمجھ لی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بیان کیا کرتے ہیں، لیکن اس واقعے سے یہ اصول سامنے واضح ہو گیا۔ اصول کیا ہے؟ جو مدعی ہوتا ہے نا وہ گواہ لاتا ہے، اور اگر گواہ نہ لائے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت خزیمہ کو مقام کیا ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا خزیمہ تو نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے گواہی دے دی، اگر آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، آپ کی زبان حق ترجمان پر یقین کرتے ہوئے ہم آسمان کی غیبی خبروں کی گواہی دیتے ہیں تو زمین کی ان چیزوں کو جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا آج کے بعد جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہے وہاں پر میرا ایک خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے، ایک گواہی کافی ہے، یہ ان کو مقام ملا۔ اب دیکھیں یہ اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ مدعی کیا کرتا ہے؟ گواہی پیش کرتا ہے، شہادت پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے والضحى واللیل اذا سجا، والضحى واللیل اذا سجا۔ جب قسم کے فلسفے کو آپ سمجھ چکے، اگر علماء موجود ہیں تو سامنے آ جائیں، اور بھی آپ اہل علم بیٹھے ہیں، جب آپ قسم کے فلسفے کو سمجھ چکے، اللہ نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ محبوب کے روشن چہرے کی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ مدعی تھے، وہ دعویٰ کرنے والے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، وہ مدعی ہوئے نا، انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب کس میں جرأت ہے کہ وہ اللہ پر دعویٰ کرے؟ اللہ کی ذات پر کوئی مقدمہ دائر تو کر نہیں سکتا، لیکن کائنات میں ایک مقدمہ دائر تو ہوا نا، ایک بات تو چلی نا، لوگوں نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑا، اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، اب وہ ہے مدعی۔ اب مدعی کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، شہادت لائے، تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تم نے دعویٰ کیا، اب لاؤ نا گواہ، تم اپنے دعوے پر تم گواہ لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ تم اللہ کی مخلوق کو جانتے نہیں، اللہ کی دنیا کو جانتے نہیں، عالم ارواح کو جانتے نہیں، ملائکہ کی دنیا کو جانتے نہیں، اللہ جل وعلا کے قانون کو
مانتے نہیں، تم کہاں سے گواہ لاؤ گے؟ تم گواہ نہیں لا سکتے، لیکن ہے محبوب تیرے پیار میں، تیری محبت میں، اللہ کو حضور سے پیار ہے، اللہ پر کوئی مقدمہ کر نہیں سکتا، لیکن وہ مدعی تو بنے نا، اور محبوب تیرے پیار میں، کیونکہ جو نظام تجھے دیا گیا ہے، تیری امت کو دیا گیا ہے، جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ لاتا ہے، اگر گواہ نہ لا سکے تو مدعا نہیں قسمیں کھاتا ہے۔ محبوب اب تیرے پیار میں رب ہو کر، اللہ کے کائنات ہو کر، پروردگار عالم ہو کر، ساری کائنات کو بنانے والا رب الکائنات ہوں، ساری کائنات کو چلانے والا ہوں۔ اب ان دشمنوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن اب اگر میں مدعا نہیں ہوں، اب تیرے پیار میں رب ہو کر تیرے روشن چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تجھے چھوڑا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو جو مقسم بہی ہوتا ہے وہ مقسم علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے۔ جس کی آپ قسم کھاتے ہیں نا، جس چیز کے متعلق قسم کھاتے ہیں، وہ چیز اس بات کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو مقسم بہی کیا ہے؟ روشن چہرہ اور کالی زلفیں۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب تجھ سے ناراض تو نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا تو نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ توجہ فرما رہے، اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ مقسم بہی کیا ہے؟ حضور کا حسن، چہرے کی روشنی، کالی زلفوں کا حسن، اور مقسم علیہ کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب تجھ سے ناراض نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبوب کا حسن اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ناراض نہیں؟ اب بات سمجھ لیں، یعنی مقسم بہی کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کا حسین ہونا اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ اللہ نے حضور کو چھوڑا نہیں، اللہ حضور سے ناراض نہیں ہے؟ کیسے دلیل ہے؟ دلیل ایسے ہے کہ محبوب اپنے روشن چہرے کو دیکھ لے، اپنی کالی زلفوں کو دیکھ لے۔ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ یہ کہتے ہیں رب ناراض ہے، رب نے چھوڑ دیا۔ محبوب جو اتنا خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، جس کی زلفیں ایسی خوبصورت ہوں، کیا کوئی اسے چھوڑتا ہے؟ کیا کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تجھے چھوڑے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کیسا روشن چہرہ ہے محبوب کا، کیسا حسن ہے محبوب کا، ایسا حسن حضرت میمونہ نے دیکھا۔ روشن چہرہ تو روشن چہرہ ہے، چہرے کی روشنی اس کو کون بیان کرے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، کہا کہ میرے والد صاحب کچھ مسائل پوچھ رہے تھے، میری آنکھیں حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں، لیکن حضور کے پاؤں کی انگلیوں پر میری نظر پڑ گئی، میں نے حضور کی پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ لیا۔ کہا حضور کی پاؤں کی انگلیوں کا حسن ایسا تھا کہ ایک مدت گزر چکی ہے، آج تک آقا کی پاؤں کی انگلیوں کا حسن نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ پاؤں کی انگلیوں کا حسن آج تک نگاہوں سے غائب نہیں ہوتا، اوجھل نہیں ہوتا۔ ایسا حسن ہے، میں کہتا ہوں جو آقا کے پاؤں کی انگلیوں کو ایک مرتبہ دیکھ لے، مدت بیت جائے، وہ حسن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اگر یہ آقا کے پاؤں کی انگلیوں کا حسن ہے تو چہرہ والضحیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے حسن کا عالم، چہرے کا حسن سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا حسن تو بہت بلند و بالا ہے، بہت عرفہ والا ہے، اس پر کون کلام کرے؟ کہا میرے آقا کے کانوں کا حسن کیسے ہے، حضور کے کانوں کا حسن کیسے ہے؟ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں، رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں اور ان کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، چاند ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، کہا کیسا خوبصورت اسپیکٹیکل ہوگا. Imagine this beautiful spectacle. Imagine this beautiful spectacle at night time when you look at the clouds and behind the clouds you can see the beauty of the stars and the moon. کہا کہ دیکھو جب رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں اور کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمک رہے ہوں، ان کی جلملاہٹ، ان کی جگمگاہٹ کیسا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا تو کوئی پیچھے سے آقا کو دیکھتا تو آقا کی لٹکتی ہوئی کالی زلفیں ایسا حسن بیان پیش کرتی، ایسا حسین منظر پیش کرتی، کوئی آقا کو پیچھے سے دیکھتا تو آقا کی لٹکتی کالی زلفوں کے پیچھے آقا کے کان یوں چمک رہے ہوتے جیسے کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمک رہے ہیں. یہ آقا کے کانوں کا حسن ہے، یہ آقا کے کانوں کا حسن ہے. سر سے لے کر قدم تک دیکھیں سرتاب قبا ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول بہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ لا جہاں یہ میرے دل کا پسینہ نہ گئے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بہن پھول لب پھول بہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول بہن پھول زکن پھول بدن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے. تو پھر میں موضوع کی طرف واپس آؤں، اب ذہن طور پر تیار ہو چکے ہیں. والعصر، اللہ جل وعلا وقت کی قسم یاد فرماتا ہے. اب اس میں مفسرین کے 4 اقوال ہیں، اور بھی اقوال ہیں. وقت سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی وقت کا مطلقاً وقت ہے، ایک معنی وقت کا وقت عصر ہے، ایک معنی وقت کا عصر کی نماز ہے، اور ایک معنی وقت کا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا زمانہ ہے. وقت عصر کیوں؟ یعنی 4 اقوال معروف اقوال ہیں. ایک کیا ہے؟ والعصر، اللہ عصر کی قسم یاد فرما رہا ہے. عصر سے مطلب، عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد نماز عصر کا وقت. دیکھیے نماز عصر سے پہلے کا جو وقت ہے زہر سے لے کر عصر تک یہ عیسائیوں کا وقت ہے، اور زہر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ یہود کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آخری وقت ہے نا عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ حضور کی امت کا وقت ہے. یہ کس کا وقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت ہے. اب اس پر بہت تفصیل ہے، اس سے مراد کیا ہے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ یاد رکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پہچاننا، امت کے وقت کو سمجھنا، امت کے وقت کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ حضور نے ماضی کے وقتوں کو بھی بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے حال کے وقت کو بھی بیان کیا اور مستقبل کے وقت کو بھی بیان فرما دیا. لیکن افسوس کہ ہم نے اس وقت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اشراط الساعہ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اسلامک اسکیٹالوجی کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے وقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ وہی وقت ہی ہے نا، یہ جو ٹیلی فون اب بار بار یہ میرے بھائی کبھی فون کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی لائیو کو بند کر رہے ہیں. تو اب میں مجبور ہو گیا ہوں یہ کہنے میں کہ اب میں اسی پر بات کروں کہ حضور نے اس کا بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا. کیسے کیا؟ اور لوگ کہتے ہیں ایتھیزم پھیل رہا ہے بہت تیزی سے، ملحدین اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور مسلمانوں کو ملحد بنا رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت تیزی سے لوگ، میں جہاں جہاں دنیا بھر میں دورہ کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں مسلمان گھرانوں کے بچے علیہ باللہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک دلیل علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو بہت سارے دلائل ہیں
ہم انفینٹ ریگریس پر بات کرتے ہیں، ہم تسلسل پر بات کرتے ہیں، ہم دور پر بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ خالق ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا. وہ تسلسل ہے. اور تسلسل کیا ہوتا ہے اس پر ہم بیان کرتے ہیں. وہ ریشنل امپاسبلٹی کیا ہوتی ہے، عقلاً محال کیا چیز ہوتی ہے، اس پر ہم بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں. سائنٹیفک دلائل پیش کرتے ہیں اللہ کے وجود پر، اور بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں. لیکن چونکہ اہل عشق کی محفل ہے، اہل محبت کی محفل ہے، تو حضور کے علم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر ہم حضور کے علم کو پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آج کے وقت کے متعلق بیان فرما دیا، ہر چیز کو بیان فرما دیا. اشراط الساعہ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے مسلمان، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں اشراط الساعہ پر کام کر رہی ہیں. مسلمانوں کی اسلامک اسکٹالوجی کو سکھا رہے ہیں، خاص طور پر یہود، زائنسٹ، صہیونی قوتیں. وہ اپنے بچوں کو علامات قیامت مسلمانوں کے نزدیک جو ہیں وہ سکھایا جائے. لیکن ہم نے مسلمان ہو کر ان کی کیا پڑھتے ہیں، ہم نے اپنا بھی نہیں پڑھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جب حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث میں، تو کتاب الفتن اتنی تیزی سے پڑھا دیا جاتا ہے، بہت تیزی سے گزرا جاتا ہے. وہ فارغ التحصیل ہم سے پوچھا جائے علامات قیامت کیا ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک فن ہے. جس طرح احادیث سے براہ راست استدلال کرنا غیر مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے، براہ راست فقہی مسائل کو بیان کر دینا، اسی طرح قیامت کی علامتوں کی ترتیب کو براہ راست کتاب الفتن پڑھ کے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. تعارضات ملیں گے، کنٹرڈکشنز ملیں گے. آپ کہیں گے ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ جب آپ موازنہ کریں تو ظاہری طور پر آپ کو تناقض ملے گا علیہ باللہ. لہٰذا اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے. اس حوالے سے ایک ایکرونیم یاد کر لیں، ایک مخفف یاد کر لیں، لفظ مدعی. مدعی کیونکہ آج کل ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں مہدی ہوں علیہ باللہ، اور ہمارے بچے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اندھادھند تقلید شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ امام مہدی کے آنے کی علامتیں کیا ہیں. اور چند علامتیں سیکھ لو. لفظ مدعی یاد کر لو کیا ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے، یہ علماء کے لیے بھی، طلاب العلم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا فلسطین حقیقتاً ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ نہیں. مسلمانوں کا دور وہ آ رہا ہے، عروج ملے گا، عروج ملے گا. اور پھر عروج کب تک ملے گا ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. وہ جن کے نزدیک العیاذ باللہ وہ امام مہدی کو دجال کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے نزدیک ان کی پازیٹیو فورس، جس کو وہ پازیٹیو فورس کہتے ہیں ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی پازیٹیو فورس کو دجال کہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک تو وہ ہمارے امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم نے دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیاری کی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشراط الساعہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. تو یاد رکھیں، لفظ مدعی کو یاد کرنے کیا ہے. مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. یہ ترتیب یاد کر لیں. کہیں لفظ مدعی، کہیں مدعی. مدعی کیونکہ دجال مدعی ہوگا نا، سب سے پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو لفظ مدعی کو اس حوالے سے بھی مناسبت و مطابقت حاصل ہے، تو اس لیے یہ مخفف میں نے تیار کیا تاکہ سب اس کو سمجھ لیں. میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، یوفریٹس ریور ڈرائی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے آج بھی آپ آن لائن جا کر دیکھ لیں، گزشتہ 4 سالوں میں کتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے، اتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے. نہر فرات سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا. اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے پھر مسلمان، پھر وہاں کا ایک بادشاہ ہوگا، ان کی جنگ ہوگی، سول وار ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مسلمانوں جب وہ سونا ملے تو اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ وہ پہلی علامت ہے. اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے. مدینہ منورہ سے امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے. جب امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو ایک فوج ہوگی، سفیانی کی فوج، جو شام سے آئے گی. سفیانی بادشاہ ہوگا،
وہ اپنی فوج بھیجے گا, اس کی فوج زمین میں دھنس جائے گی, اور جب زمین میں اس کی فوج دھنس جائے گی تو ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا, پوری دنیا کو اس کا علم ہوگا, ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں, امام مہدی کی علامات کیا ہیں. سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی, اس کے بعد سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا, ایک بادشاہ ہوگا, 3 شہزادے ہوں گے, جنگ ہوگی, ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا. اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے, اور جب مکہ مکرمہ آئیں گے سفیانی کو علم ہوگا, سفیانی اپنی فوج بھیجے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے, اور پھر وہ فوج زمین میں دھس جائے گی. یہ ایک بہت بڑا نیوز ہوگا, دنیا کو علم ہو جائے گا. اس وقت پھر عراق کے عصائب اور نجائب اور ابدال شام اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ کعبۃ اللہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے, اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی. یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے پیک کا دور ہوگا, مسلم دنیا کی اکانومی کی عروج کا دور ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا کہ امام مہدی وہ تمام خزانہ پوری دنیا میں بھیجیں گے, دنیا بھر میں بھیجیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب رومنز بھی مسلمانوں کے محتاج ہوں گے. لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہوگا؟ یہ 7 سے 9 سال کا وقت ہے. ایک حدیث میں 7 سال ہے, دوسری حدیث میں 9 سال ہے, 7 to 9 years. کہیں 7 کی روایت ملے گی, کہیں 9 کی روایت ملے گی. یہ مسلم دنیا کے عروج کا دور ہوگا. اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا, 3 سال قحط ہوگا. پھر آرمگیڈن ہوگا. آرمگیڈن جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے, ہماری اصطلاح میں الملحمۃ الکبریٰ, الملحمۃ الکبریٰ کا یہ وقت ہوگا. یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا. الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا. تو پہلے مہدی, مہدی کے بعد دجال, پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ ہوگا. دجال کے فتنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور یاد رکھیں اب یہ وہ وقت ہوگا پھر مسلمان زوال پذیر ہو جائیں گے. جب دجال آئے گا تو مسلمان پھر کمزور ہو جائیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو 40 سال کے لیے عروج ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو 40 سال کے لیے پھر عروج ملے گا, اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ زمانہ یاجوج ماجوج کا آئے گا. یہ 4 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے نوجوان نسل کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں, بدعقیدگی سے بچانا چاہتے ہیں, تو اشراط الساعہ کو پڑھیں, قیامت کی علامتوں کو پڑھیں. جب دجال آئے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دجال تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا, دجال تو لوگوں کو پانی پلائے گا, لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے, وہ کیا پیئیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا. یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے. کیا بھوکے پیاسے زندہ رہنا ممکن ہے؟ تم نے کہا کہ مدائن کے پہاڑوں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پیاسے رہے, 1 سال بھوکے رہے, تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں, یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے, قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب دجال آئے گا وہ تو کھانا کھلائے گا, جو اسے خدا مانیں گے ان کو کھلائے گا, ان کو پلائے گا, جو مانگیں گے دے گا. مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غذا اس وقت تسبیحات ہو جائیں گی, تسبیحات ہو جائیں گے. جب ہم نے کہا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا, غوث اعظم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا, ورد اللہ اس کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے اور وہ روحانی غذا زندہ رکھتا ہے. انہوں نے کہا دکیا دوسری باتیں ہیں, ہم نہیں مانتے. میں کہتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کرامات خود ظاہر ہوں گی, لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس شخصیت کا جس کا تعلق اصل سے ہے. اصل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے. وہ حسنی حسینی سید امام مہدی جب آئیں گے تو ساری کرامات کا وہی پھر ہوتا شروع ہو جائے گا. پھر دیکھیں دجال مردے زندہ کرے گا. دجال صحیح حدیث ہے, کہا جاتا ہے یہ بابوں کی باتیں ہیں, یہ ولیوں کی باتیں ہیں, یہ دقیانوسی باتیں ہیں. تم نے کہاں سے نکال دیا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں؟ مردے زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے اللہ کا کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے
تو وہ مشرک ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آیات ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں. تو یہ کیسی شرک ہو گیا؟ لیکن جب ہم نے کہا کہ سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتے ہیں, اللہ جل وعلا انہیں قوت دیتا ہے, کہا شرک ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے نمائندے ہو؟ دجال کے لیے مانتے ہو کہ دجال مردے زندہ کرتا ہے, لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے, اولیاء کے لیے نہیں مانتے. تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دجال کے متعلق روایات پیش کی جاتی ہیں کہ دجال مردے زندہ کرے گا. اور کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا. کسی کی ماں کو زندہ کرے گا, ایک تو حقیقتاً زندہ کرے گا اس رجل صالح کو, اور ایک اس کا مکر و فریب ہوگا. کسی کی ماں کو زندہ کرے گا. یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے تیاری کرنا کہ اگر اس فتنے میں ہم مبتلا ہوئے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی ماں یا آپ کی دادی یا آپ کا دادا جو اس دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا, انتہائی نیک شخص تھا, دجال اسے زندہ کرے گا, وہ قبر سے اٹھے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وہ بزرگ اتنے نیک تھے, اللہ والے تھے, رات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے, آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. اچانک آپ کا وہ بزرگ قبر سے اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے, یہ دجال خدا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور پھر دجال کا یہ دعویٰ ہوگا, دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں تو مان لے گا میں خدا ہوں. اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں کیا تو پھر مان لے گا میں خدا ہوں. یہ دجال کا دعویٰ ہوگا. کتنے لوگ جب دیکھیں گے ان کا مردہ باپ زندہ ہو گیا, ان کی مردہ ماں زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کہا یہی خدا ہے, تو وہ دجال کو خدا مان لیں گے, وہ دجال کو خدا مان لیں گے. لیکن جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں, جو بہاؤالدین نقشبند کے ماننے والے ہیں, جو شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے ہیں, وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کے دشمن تو مردے زندہ کرتا ہے اور اس لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے اذن سے بھی مردے زندہ نہیں کر سکتا, اور جس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتا ہے وہ مشرک ہے. انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا, یہ نظریہ دے دیا, یہ فکر دے دی. ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا, اور جو مردے زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے. تو جب دجال مردے زندہ کرے گا وہ دجال کو خدا مان لیں گے. ادھر معین الدین چشتی کے ماننے والے ہوں گے, عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں گے, کچھ لوگ نقشبندی ہوں گے, کچھ سہروردی ہوں گے, کچھ رفاعی ہوں گے, کچھ شاذلی ہوں گے. اولیاء کے ماننے والے دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے اے اللہ کے دشمن ہم تجھے خدا کیسے مانے, تو مردے زندہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. ہم نے تو عبد القادر جیلانی کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا, لیکن اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا, مردے زندہ کرتا رہا اللہ کے اذن سے. پھر بھی خود کو عبد القادر کہتا رہا, القادر نہیں کہتا رہا. معین الدین چشتی اجمیری مردے زندہ کرتا رہا. ہم نے غریب نواز کو اللہ نہیں مانا, وہ تو اللہ والے تھے, مردے زندہ کرنے کے باوجود پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. ہم نے ان کو خدا نہیں مانا, کہ اللہ کے دشمن کو خدا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ان سلاسل سے وابستہ رہتا ہے, جو اپنے مشائخ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے, وہ ان فتنوں سے بچتا رہتا ہے, وہ ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا. اور کون فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے قرآن کا علم ہے, مجھے حدیث کا علم ہے, میں خود قرآن و سنت کو جانتا ہوں. اللہ کے بندے تم نے قرآن و سنت کو کیا سمجھا؟ کتنے قرآن و سنت کو ماننے والے, کتنے قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت دجالی فتنوں میں مبتلا ہو جائے. بچے گا کون؟ جس کا تعلق اہل اللہ سے ہوگا. تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ حالات کو سمجھیں, اپنے زمانے کو جانیں, ہم کس دور میں ہیں, فلسطین کا مستقبل کیا ہے, ہم مسلمان اپنے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے آج کے دور کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے. تو آج کی اس محفل میں والعصر کے تحت, زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ بھی یاد رکھیں, آج کے بعد کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کی جو علامتیں تمہیں پائی ہی نہیں جاتی. کوئی کہے دجال آ گیا ہے, آپ کہیں کیسے آ گیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نہر فرات سوکھے گی,
سونے کا پہاڑ نکلے گا، سفیانی آئے گا، اس کی فوج زمین میں دھس جائے گی، امام مہدی کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے، ان کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بیعت کریں گے، سارے اولیاء بیعت کریں گے، اور ان اولیاء کے جتنے ماننے والے ہیں اپنے مرشد کی اتباع میں وہ سارے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، امام مہدی کے ساتھ تم ہوگے، تم نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں ہوں گی، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ نہر فرات اتنی تیزی سے سوکھ رہا ہے، کسی وقت بھی پہاڑ سونے کا وہاں سے برآمد ہو سکتا ہے۔ پھر 7 سے 9 سال کا عرصہ، پھر دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، پھر آگے کی جو آخری علامتیں ہیں پھر وہ ظاہر ہوں گی۔ میں نے یہ نوجوان اس کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے وہ یاد آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، حضور نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بھیڑیے انسان سے باتیں نہ کر لیں، جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کر لیں، شراک النعلی، جب تک کوڑے کا سرا، کوڑے کا دستہ، وپ جس سے انسان وپ کرتا ہے، کوڑے کا سرا اس سے بات نہ کر لیں، فَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِن بَعْدِهِ، جب تک انسان کی ران اس کو یہ نہ بتائے، اس کی تھائی اس کو یہ نہ بتائے کہ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔ Just imagine this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about our time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about the events of our time. This is something that we have witnessed with our own physical eyes. We are watching it with our own eyes today. It's happening right in front of us. Who told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know about this? How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam know that a person will leave his house and his thigh will talk to him and his thigh will tell him what his family members was doing after he left the house? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know this? کس نے حضور کو بتایا؟ دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آپ کے جوتوں کا تسمہ آپ سے بات نہ کر دے۔ جوتوں کے تسمے بات کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے کلام کریں گے۔ ایک وقت تھا اہل علم نے کہا کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اپنے پاؤں گاڑی میں رکھتا ہے تو گاڑی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے، جس طرح جوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں اسی طرح گاڑی بھی جوتوں کا کام کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بات کرے گی، آپ کی گاڑی کلام کرے گی آپ سے، آپ کا یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ آپ سے بات کرے گا، آپ سے کلام کرے گا۔ ایک رائے یہ تھی علماء کی، لیکن وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ کے دور کے جوتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ نائک نے، نائک جو مشہور کمپنی ہے، انہوں نے ایک جوتا بنایا، اور عجیب بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم غیب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی جتنے خبریں دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ذریعے ثابت ہوئے۔ غیر مسلموں دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں بیان فرمایا نا کہ ابو لہب برباد ہے، تباہ ہے، جہنمی ہے۔ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ابو لہب ایک کام کر لیتا، وہ کیا تھا کہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لہب جہنمی ہے، تو وہ منافقین کی جماعت میں شامل ہو کر مکر کرتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے کہتا دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام جھوٹا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے، حضور کو اس بات کا علم ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن پھر بھی جھوٹ میں بھی وہ کبھی اسلام کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کفار کے ذریعے سے بھی ثابت ہوا۔ اور آج دیکھیں نائک کمپنی نے ایک ایسا جوتا بنایا ہے، ایک ایسا جوتا بنایا ہے جو جوتا آپ سے باتیں کرتا ہے۔ When your shoes talk to you، اب گھر سے جاتے ہیں تو وہ جوتا آپ سے بات کرتا ہے، اس کے اندر وہ آواز ہے، ڈیجیٹل وائس اس کے اندر ہے، اور وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ گھر سے تم نے کتنا سفر کر لیا۔ ٹاکنگ شوز آپ دیکھ لیں گے
انٹرنیٹ پر آن لائن آپ دیکھ لیں گے کہ جوتا آپ سے بات کرے گا, بتائے گا کہ گھر سے اتنا سفر آپ نے کر لیا ہے, اب آپ کی ڈیسٹینیشن اتنے دور ہے, اور آپ کی ہارٹ بیٹ کے متعلق بیان کرے گا, آپ سے بات کرے گا. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرے گا. آج سے 1400 سال پہلے جب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا تھا تو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں, یہ صحابہ کا ایمان ہے نا, یہ صحابہ کا ایمان ہے. اب غور کریں, یہ صحابہ کی یقین کا عالم ہے. حضور نے فرما دیا, انہوں نے مان لیا کیونکہ حضور نے فرمایا. لیکن کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم جب حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو ماضی کے علماء اس پر خاموش ہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا شراک نعلہ, یہ نہیں فرمایا جوتا بولے گا, حضور نے ارشاد فرمایا جوتے کے تسمے بات کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ نائک نے جب یہ جوتا بنایا تو وہ جو چپ ڈالی ہے جو آپ سے بات کرے گی وہ جوتے کے تسمے میں ڈالی ہے, جوتے کے تسمے میں ڈالی ہے. اور کوئی غیب گیا تم سے یہاں ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کیا معلوم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا عصا, انسان کی لاٹھی انسان سے بات کرے گی. وہ تو جامع ترمذی کی حدیث تھی. ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ آپ کی لاٹھی آپ سے بات کرے گی, واکنگ سٹک آپ سے بات کرے گا. اور ایک حدیث میں ہے عذبۃ صوتی, کہ آپ کے کوڑا, آپ کے وپ کا دستہ آپ سے بات کرے گا. ایک وقت تھا علماء نے اس پر کلام کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے اس کے نیچے تار لگی ہوتی ہے, تو جب ٹیلی فون سے آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ جو تار جو کیبل ہے وہ ظاہری طور پر اس کوڑے کی طرح لگتی ہے, وپ کی طرح لگتی ہے. اوپر دستہ ہے, آپ اس پر بات کر رہے ہیں, وہ آپ سے کلام کر رہا ہے. ایک رائے یہ تھی. پھر ایک وقت آیا جب اہل علم نے کہا یہ جو سیلفی سٹکس بنے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں تو یہ کوڑے کی طرح لگتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں مسلم احمد کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاٹھی آپ سے بات کرے گی. جس لاٹھی کے سہارے ایک بوڑھا شخص اپنے گھر سے باہر جاتا ہے وہ لاٹھی آپ سے کلام کرے گی. کیسے کلام کرے گی؟ حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اور آج دور حاضر کی جاپانیز کمپنی, مشہور کمپنی ہے فوجیتسو, انہوں نے ایک لاٹھی بنائی. اس لاٹھی کے اوپر جو دستہ ہے اس دستے پر ایک بلٹ ان سیٹ ناو ہے, وہ آپ سے بات کرتا ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ اپنے گھر سے جاتے ہیں تو جو ان کے کیئرر ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ لاٹھی ان سے رابطے میں رہتی ہے. وہ اس لاٹھی سے بات کرتا ہے, اس کے دستے سے بات کرتا ہے کہ میں اب یہاں پہنچایا ہوں, اور یوں وہ پیغام گھر والوں تک جاتا ہے. اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ سیدھا جا, دائیں جا, بائیں جا. میں کہتا ہوں حضور کو کیسے پتا چلا؟ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے کی ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا. 1400 سال پہلے. یقیناً وہ باتیں حضور نے خود نہیں بنائی تھی. جو یہ کہتا ہے آج کا بنگلہ دیش کا ایتھیسٹ, آج کا ہندوستان کا ایتھیسٹ, آج کا پاکستان کا ایتھیسٹ, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن چند یوٹیوبرز کی باتیں سن کر, چند ملحدین کی باتیں سن کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, غیر مسلم ہو گیا. اور یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے آج جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے خدا کو, وہ ظلم کرتے ہیں الیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے خود بخود الیاذ باللہ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے. یہ کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں. حضور کو کیسے پتا چلا کہ 1400 سال بعد جاپانیز کمپنی ایک لاٹھی بنائے گی, جب وہ بندہ اپنے گھر سے جائے گا تو وہ لاٹھی اس سے کلام کرے گی. لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل پیش کرو. میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا فتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ من بعدہ, کہ اس کی ران اس سے بات کرے گی. ران کسے کہتے ہیں؟ تھائی کو. تھائی اس سے بات کرے گی کہ جب تو اپنے گھر سے گیا تو پیچھے تیرے گھر والے کیا کر رہے ہیں. Your thigh will speak to you. Your thigh will talk to you. یہ موبائل فون ہے, موبائل فون, اس پر سی سی ٹی وی کیمرہ گھر میں آپ لگائے رکھیں. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اب گھر سے جاتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کا آپ موبائل پر آن کرتے ہیں, اس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ موبائل آپ رکھتے کہاں ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ ران پر رکھتے ہیں, پاکٹ میں رکھتے ہیں. اور وہ پاکٹ کہاں ہے؟ ران پر ہے. یہاں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں.
اور یہ موبائل, اور دیکھو لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کہا ہی کیوں گیا, کیونکہ لیپ پر رکھا جاتا ہے, لیپ پر رکھا جاتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون اسی ناکے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من دھن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر دیکھیں ایک فون انوینٹ ہوا جسے تھائی فون کہا گیا, تھائی فون. یہ this is a literal fulfillment of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People say I follow Nostradamus. People say I follow the old lady Shipton. People say I follow Joseph Smith. ان کی پریڈکشنز پر لوگ کہتے ہیں واو اتنا بڑا ذہین شخص نوسٹرڈامس آج سے اتنے سو سال اتنا عرصہ پہلے اس نے آج کے بارے میں بیان کر دیا. 90% جھوٹ ہے, چند تکے لگ گئے تو لگ گئے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں, حضور نے جو بیان فرمایا ویسے ہی ہو گیا. تھائی فون بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ تھائی فون. وہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر انسان کام کر رہا ہے, ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ اسٹاپ کر دے اپنے فون کو اپنی تھائی پر اور یوں رکھ کے فون پر کام کرے. اس کو کہا ہی تھائی فون گیا ہے, اس کا نام ہی تھائی فون ہے. ران پہ رکھ کے یہاں پر آپ اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے. آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کیا کر رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام برزنجی نے روایت کیا. امام برزنجی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا اذا ذکر الرجل رؤیا. ایک انسان جب انسان کسی شخص کو یاد کرے گا, وہ فقط اس کو یاد کرے گا, یوں ہی یاد کرے گا, اس کے بارے میں سوچے گا, اسے دیکھنا چاہے گا تو دیکھ لے گا, سوچے گا. اب دیکھیں, اب کو چھوڑیں بھائی, آج سے 1400 سال پہلے تو بہت پہلے کی بات ہے, آج سے 40 سال پہلے بھی کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا تھا؟ کیا سمجھتا اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے تو اسے دیکھ لو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں فاروق اعظم سے پوچھو, بات سمجھ میں آئے نہ آئے, انہوں نے ایک ہی بات کہی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا. اور عمر فاروق کہتے ہیں اگر کچھ بات سمجھ آئے نہ آئے, حضور نے فرما دیا تو حق فرمایا, سچ فرمایا. آج آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں, اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں, اپنے فیملی ممبرز کو یاد کرتے ہیں. کوئی دوست آپ کا برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنا فون آن کرتے ہیں, آپ ویڈیو کال کرتے ہیں, جسے یاد کرتے ہیں فوراً دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعصر, زمانے کو سمجھو, زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. ایک تفسیر ہے والعصر کی, ان الانسان لفی خسر. ایک تفسیر یہ ہے وقت کیا ہے. یاد رکھیں وقت ہوتا کیا ہے. وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. آئنسٹائن نے وقت کے متعلق بیان کیا کہ ٹائم از ریلیٹیو. تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی مشہور تھیوری ہے. وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. دیکھیے کسی کے لیے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, کسی کے لیے بہت آہستہ گزرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کا وقت ہے اور کون اپنے وقت کو کیسے گزارتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک فلسفی کے ساتھ ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں برکت کو نہیں مانتا. برکت کیا ہے؟ میں برکت کے تصور کو نہیں مانتا. ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں. کہا کیا کتے عام طور پر زیادہ نظر آتے ہیں یا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں؟ کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں. کہا بتا, جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں, خلاؤں میں پرواز کرے اور اس کی پرواز کی رفتار لائٹ کی رفتار کی طرح ہو, برق کی رفتار کی طرح ہو, روشنی کی رفتار کی طرح ہو, سپیڈ آف لائٹ پر وہ پرواز کرے, اتنا تیز ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا. یعنی وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. دیکھیے اب اس زمین پر 400 کلومیٹر پر آور گاڑی چلا رہے ہیں تو کتنی تیز گاڑی جا رہی ہے. آپ محسوس کریں گے نا, گاڑی میں جھٹکے لگ رہے ہوں گے. اتنی 400 کلومیٹر پر آور آپ کی گاڑی جا رہی ہے تو کتنی رفتار محسوس ہوگی, کتنی حرکت محسوس ہوگی. ہاں ایسا کیجئے گا نہیں, اتنی تیز گاڑی چلائیے گا نہیں. ہاں
کہ آپ نے یہ نہ کہیں کہ یہاں سے یہ سبق سیکھا ہے. لیکن جب آپ جہاز پر جا رہے ہیں تو 500 کلومیٹر کی رفتار پر جہاز جا رہا ہے, لیکن آپ جہاز کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں جہاز رکا ہوا. اگر ارد گرد بادل نہ ہو تو محسوس ہوتا ہے جہاز ایک جگہ رکا ہوا ہے. ہاں اگر کوئی پہاڑ سامنے سے آ جائے, سائڈ سے آپ گزرے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں, وگرنہ جہاز رکا ہوا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جتنا تیز جاتا ہے اتنا اس کے لیے وقت رکتا چلا جاتا ہے. آئنسٹائن نے اس پر کلام کیا, کہا اگر دو جڑواں بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے, 20 سال کے ہیں, دونوں کی عمر اب 20 سال کی ہو گئی ہے, ایک بھائی خلاؤں میں چلا جاتا ہے, آسمان میں پرواز کرتا ہے, اس ملکی وے سے باہر چلا جاتا ہے, اس کہکشاؤں سے باہر چلا جاتا ہے. 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں, اس میں پھر اوزون لیئر ہے, کرۂ نار ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اہل علم کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا آگے جانا, جل جائے گا, آکسیجن لیول اتنا ڈراپ ہو جاتا ہے, وہ پھر گریویٹیشنل فورس بھی ہوتی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. کہا لیکن اگر یہ ہو جائے اور وہ سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے, یعنی لائٹ کی سپیڈ کیا ہے, 1 سیکنڈ میں 300 کلومیٹر ہے پر سیکنڈ, یعنی 300,000 کلومیٹر, 300,000 کلومیٹر, 186,000 مائلز پر سیکنڈ. وہ اگر اس رفتار سے سفر کرے تو کہا اس کے لیے وقت رک جائے گا, وقت رک جائے گا. اب وہ 20 سال کے لیے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے, جب وہ واپس آئے گا تو اس کا وہ 20 سال کا بھائی 40 سال کا ہو جائے گا, اور وہ بھی 20 سال کا ہی ہوگا. اس کی عمر, وہ جو 2 ٹوینز ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے, تو اس کا وہ 20, دونوں کی عمر 20 تھی. یہ اوپر سے, اس کو ماڈرن سائنس ایکسپٹ کرتی ہے. تم کہتے ہو حضور کی معراج کیسے ہوئی, میں کہتا ہوں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز مدینے والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اگر عرض سما کی محفل میں لولاک نما کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ رنگ نہ ہو. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گناہ سے گزرے گزرنے والے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گناہ سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گناہ سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, تڑپ کے قدموں سے لیتے اتنا, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. کمان انکار کے جھوٹے نکتوں, کمان انکار کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے پھیل میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. جو ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے, جو ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی تو صرف العصر پر بات ہو رہی ہے. العصر کیا ہے؟ یہ وقت ہے, اور وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے نزدیک مردوں کی عام ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 67 ایئرز ہے, عورتوں کی ایوریج گلوبل لائف ایکسپیکٹنسی 74 ایئرز ہے. اور قیامت کے اس ایک دن کے مقابلے میں, ایک دن کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ 118 سیکنڈ بنتے ہیں. یعنی بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے, 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز ہمیں 118 سیکنڈ لگیں گے. 2 منٹ سے بھی 2 سیکنڈ کم. یہ کیا زندگی ہے ہماری جس کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں,
حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس وقت جب لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے، سورۃ الروم میں، سورہ یونس میں ہے، لوگ کہیں گے ہم تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے رہے تھے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط ایک دوسرے میں تبادلہ ہوا تو یہی پیغام تھا کہ لوگ اس دنیا کو بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے. اس وقت لوگ ایک دوسرے پر گلے کریں گے، تو نے میرا رابطہ فلاں لڑکی کے ساتھ کرایا تھا، تو نے فلاں حرام مووی مجھے دکھائی تھی، تو نے فلاں گناہ کا راستہ مجھے دکھایا تھا. کاش 2 منٹ ہی تھے، اس 2 منٹ میں اللہ جل وعلا کے احکام پر عمل کرتا. آج اگر کوئی آپ کو یہ کہے، یہ آفر دے، ایک دن گناہوں سے بچ، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ تیری ہے، جتنی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تجھے دنیا میں بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت دے دوں گا، تو ایک دن تم گناہوں سے بچو گے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی کہ نہیں، میں پھر بھی حرام کماؤں گا، پھر بھی زنا کروں گا، گناہ کروں گا، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ قیامت کے روز جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس وقت انسان یاد کرے گا یار 2 منٹ ہی تھے نا، میں اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا، آج جنت میری تھی، جنت کی حوریں میری تھی، جنت کے محلات میرے تھے، سب سے زیادہ مالدار میں ہوتا. ان الانسان لفی خسر. اس وقت کی قدر کرو، اللہ جل وعلا نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ایک وہ وقت اثر ہے، ایک نماز اثر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کا تمام مال اور تمام اہل و عیال تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ایک نماز عصر اگر قضا ہو گئی. اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. ایک مراد نماز عصر، ایک مراد وقت عصر، ایک مراد مطلقاً وقت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اور ایک مراد کیا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زمانہ مصطفیٰ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور کا دور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس کی مطابقت کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم، محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اب حضور کے زمانے کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، تو حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیے، اللہ جل وعلا نے ہر چیز کو حسن دیا ہے، لیکن کامل حسن ہر چیز کو نہیں دیا. کسی کو ایک حسن دیا، دوسرا نہیں دیا، کسی کو دوسرا دیا، تیسرا نہیں دیا. حسن تو دیا ہے لیکن ہر چیز کو کامل حسن نہیں دیا. مثال کے طور پر ہر چیز اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہم فلاں حوالے سے خسارے میں ہیں، فلاں حوالے سے ہم نقصان میں ہیں. کیسے؟ اب پھولوں کو دیکھ لیں، پھول کہیں گے ہمیں حسن ملا، ہمیں تازگی ملی، ہمیں نازکی ملی، ہمیں خوشبو ملی، ہمارا رنگ اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم بھی خسارے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھولوں میں روشنی نہیں ہے. اب پھول کو کسی کمرے میں رکھ دو، وہ کمرہ معطر تو ہو جائے گا لیکن وہ کمرہ روشن نہیں ہو. چاند کہے گا مجھے بھی حسن ملا، میری رفعت دیکھو، میری بلندی دیکھو، اللہ نے مجھے کتنی بلندی عطا فرمائی، میری روشنی دیکھو، لیکن میں خوشبو سے محروم ہوں. چاند کو بھی ایک حسن ملا، دوسرا حسن نہیں ملا. پھولوں کو ایک حسن ملا، دوسرا حسن نہیں ملا. اور پھر دیکھیں بلبل کو، دیکھیں بلبل کہے گی کہ میری آواز کا جادو دیکھو، سحر انگیز آواز ہے، کیسی خوبصورت آواز ہے میری، لیکن میری ٹانگیں دیکھو، میرے پنجوں میں طاقت نہیں ہے. شیر کہے گا میرے پنجوں میں بڑی طاقت ہے، میری آواز گرجدار بھی ہے لیکن میری آواز میں وہ سوز و گداز نہیں ہے. کوئل کہے گی کہ میری آواز دیکھو کتنی خوبصورت ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے. مور کہے گا میرا رنگ تو بہت خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں خوبصورت ہیں، میں تیرنا چاہتا ہوں تیر نہیں سکتا. بنگلہ دیش کی مچھلیاں کہیں گی ہم تیر سکتی ہیں، ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم تیر سکتی ہیں لیکن ہم خشکی پر نہیں جا سکتے. یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. محبوب کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کیا مطلب؟ محبوب کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں. ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا،
یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا، اور تم کامل حسن کو نہ دیکھ پائے۔ حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقص میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم محروم ہیں۔ ہماری محرومی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کہ ہر ایک کو حسن ملا لیکن کامل حسن ہر ایک کو نہیں ملا۔ اگر تم کامل حسن کے متلاسی ہو اور کسی ایک ذات میں ساری کائنات کا حسن مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے دور میں نہیں ملے گا، تمہارے زمانے میں نہیں ملے گا۔ اگر کسی ایک شخصیت میں حسن کی ہر ادا کو مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے ارد گرد نظر نہیں آئے گا۔ 1400 سال پہلے چلو مدینے کی گلی میں آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھ لو، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانے مصطفیٰ کی قسم اور حسن مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ حضور کا زمانہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ اور وہ نقصان میں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ کس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، جو ان کے اور سب سے بڑا عمل ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں ایسا عمل ہے کہ نہ غوث پاک اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا تقویٰ، نہ ہماری پرہیزگاری، نہ ہمارا شیخ الحدیث ہونا، نہ ہمارا مفسر قرآن ہونا، نہ ہمارا مبلغ دین ہونا، نہ ہمارا جہادی ہونا، نہ ہمارا زکات دینے والا ہونا، نہ ہمارا صدقات دینے والا ہونا۔ یہ سب اعمال معنی رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ دیدار مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چہرے مصطفیٰ کا اثر ہے جو اسے دیکھ لے ہر نمازی سے افضل، ہر روزے دار سے افضل، ہر عبادت گزار سے افضل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ حبب علی من دنیاکم ثلاث، اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیار ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے عطر سے پیار ہے، خوشبو سے پیار ہے۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کی طرف میلان سے پیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیا کریں، عورتوں کے حقوق ادا کرنے سے حضور کو پیار ہے۔ اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز سے پیار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ اے صدیق تیرا انتخاب کیا ہے؟ صدیق کو نماز سے بھی پیار، صدیق کو روزے سے بھی پیار، صدیق کو حج سے بھی پیار، صدیق کو زکات سے بھی پیار، صدیق کو جہاد سے بھی پیار، صدیق قرآن کا قاری بھی ہے، صدیق دین کا داعی بھی ہے۔ لیکن صدیق کا حسن انتخاب دیکھیں، صدیق نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل پیارا ہے لیکن سب سے پیارا کون سا عمل ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے گال ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں اور مشرق کا سینہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں مزار کے صرف ڈورے ہو۔ صدیق چلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صدیق کی آنکھیں آپ کو دیکھتی رہیں اور پھر صدیق کی ادا دیکھیں۔ صدیق آقا کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہیں، لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق مدینہ کے بازار میں بھی اس نے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، صدیق غار میں بھی اس نے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مزار میں بھی اس نے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، آج مزار میں بھی اس نے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صدیق کا اس میں انتخاب ہے۔ اور پھر جنت میں بھی جائیں گے نا، کوئی جنت کی حور دیکھے گا، کوئی جنت کے قصور دیکھے گا، صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا۔ یہ صدیق کا انتخاب ہے۔ حضور نے فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ حضور نے 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مجھے بھی 3 سے پیار ہے۔ پہلا کیا ہے؟ النظر الی وجہک، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا کر دو میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھے تو کس قوم کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، تو انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اسے دنیا کا حسن
دنیا کا مال، دنیا کی دولت پیاری نہیں لگتی، پھر وہ دولت نہیں دیکھتے، وہ محبت دیکھتے ہیں، پھر وہ مال نہیں دیکھتے، پھر وہ پیار دیکھتے ہیں۔ حسن اظہری نے کیا کہا تھا؟ ہم مال نہیں پیار دینے والے ہیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں میں رئیس ہوں، میں امیر ہوں، میں بادشاہ، میں وزیر ہوں، میرا عشق ہے، میری سلطنت، میں اسی کا اتنا فقیر ہوں۔ میں رئیس ہوں، میں امیر ہوں، میں بادشاہ، میں وزیر ہوں، تیرا عشق ہے، میری سلطنت، میں اسی کا اتنا فقیر ہوں۔ میرے پاس صاحب جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ اور مجھے بخش ہمت و حوصلہ، مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو میں کھچ سکی وہ کمال ہوں، جو میں چل سکا وہ میں تیر ہوں۔ پھر وہ مال نہیں، پھر وہ پیار دیکھتے ہیں، وہ مال نہیں دیکھتے۔ اسی لیے بنگلہ دیشی کے پیار سے مجھے بھی بڑا پیار ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، وہ میں نے کیا کہا تھا؟ اویسیوں میں اویسیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، جو عشق احمد چاہیے بنگالیوں میں بیٹھ جا، جو عشق احمد چاہیے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیشی کو، بنگالی نہیں، بنگلہ دیشی کو۔ چلے چلے آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ یعنی بنگالیوں اور بنگلہ دیشیوں میں جو کچھ فرق ہے، اگرچہ وہ جملہ تو پوری دنیا میں مشہور ہوا، اس طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ بنگالی بھی صحیح ہے، شاید بنگلہ دیشی ہے نا آپ، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں؟ یہ وزن اب تلاش کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، ہاں، دیسیوں میں بیٹھ جا، دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ یا پردیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ، دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ یا پردیسی، بلکہ بنگلہ دیشیوں میں شین ہے نا، تو یہاں شین نہیں آئے گی، تو تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ذرا ہندی سے مدد حاصل کرتے ہیں، ہندی سے مدد حاصل کرتے ہیں، ہندی کا لفظ ذہن میں آ رہا ہے۔ دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ، ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ، دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ، ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ، گر سچا پیار دیکھنا ہے بنگلہ دیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ۔ آپ کے بات بول گئے، آپ کے بات پہ آ گیا۔ چلو آپ کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی کہ پچھلی مرتبہ تھا بنگالیوں میں، تو یہ ہو گیا چلو آپ بنگالی بھی ہیں لیکن بنگلہ دیشی میں زیادہ جان ہے کہ بنگلہ دیشی ہیں، تو پھر یہ کیوں نہ کہوں کہ دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ، ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ، اگر سچا پیار دیکھنا ہے بنگلہ دیشیوں میں بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو کس چیز سے پیار ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں ہیں، آپ کا چہرہ ہے، اے صدیق دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ہو سارے کا سارا آپ کو قربان ہو جائے۔ اے صدیق تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو۔ اور پھر ساتھ فاروق اعظم بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کو بیان کر دیا، صدیق نے بھی بیان کر دیا، اور مجھ عمر کی بھی خواہش ہے میں بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کو بیان کروں۔ اور فاروق اعظم آپ کی تین پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں الصحبۃ لاولیاء اللہ،
مجھے اللہ کے ولیوں کی صحبت سے پیار ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت مجھے پیاری ہے۔ اے فاروق دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ القہر لأعداء اللہ، اللہ کے ولیوں کے دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہوں۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے ولیوں کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے ولیوں کا دشمن۔ الصحبۃ لاولیاء اللہ، مجھے ولیوں کی صحبت سے بھی پیار ہے، اور پھر میں ولیوں کے دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس بات پر بھی غور کریں، فاروق اعظم غیاض کر رہے ہیں الصحبۃ لاولیاء اللہ، مجھے اولیاء کی صحبت پیاری ہے۔ فاروق سے بڑا ولی کون ہے؟ ابو بکر ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کو نماز سے پیار، صدیق آپ کو دیکھتے ہیں اور فاروق صدیق کو دیکھتے ہیں، تاکہ فاروق صدیق کے ذریعے آپ کو دیکھے اور آپ کے ذریعے اللہ کو دیکھے۔ القہر لأعداء اللہ، اے فاروق تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ الحفظ لحدود اللہ، میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ عثمان غنی بھی موجود ہیں۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عثمان کی بھی تمنا ہے، مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے، اے عثمان تیری تین پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشاء السلام، میں چاہتا ہوں ہر ایک تک محبت کا پیغام پہنچاؤں، جو امن والا آئے، جو ایمان والا آئے، جو مسلم آئے، جو مومن آئے، اسے سلامتی کا پیغام پہنچاؤں، سلام کو عام کروں۔ اے عثمان دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہا اطعام الطعام، میں چاہتا ہوں لوگوں کو کھانا کھلانا کروں۔ اور عثمان تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ عثمان کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، جب رات چھا جائے، جب تاریکی چھا جائے اور لوگ رات کے وقت اپنی آرام دہ بستر میں میٹھی نیند سو رہے ہوں، عثمان کی تمنا ہے اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو عثمان اٹھ کے تیری بارگاہ میں سجدے کیا کرے۔ عثمان کو رات کے سجدے سے پیار ہے۔ اور دیکھیے مولا علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار علی مولا بھی موجود ہیں، علی مولا بولتے ہیں گویا کہ کہتے ہیں لال بلبل کے سنو ہمیں تم گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا، صدیق اکبر نے بھی کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، عثمان غنی نے بھی کیا، مجھے علی کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ اے علی، اے علی آپ کو کون سی تین چیزوں سے پیار ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضرب بالسیف، الضرب بالسیف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ علی کی یہ تمنا ہے گستاخ کی گردن ہو علی کی تلوار ہو، گستاخ کی گردن ہو علی کی تلوار ہو۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں اکرام الضیف، میں چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی کروں، جو میرے گھر میں آئے اس کی مہمان نوازی کروں، اسے کھانا کھلاؤں، اس کی خدمت کروں۔ اور مولا علی کی تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم بالسیف، میں چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھا کروں، گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھا کروں، جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، جب سورج حدت دکھا رہا ہو، جب زبانیں خشک ہو رہی ہوں، لوگ پیاس محسوس کر رہے ہوں، مجھے چھوٹے دنوں کے روزے بھی رکھتا ہوں، ان سے بھی پیار ہے، لیکن علی کو پیار ہے گرمیوں کے لمبے روزوں کا، لمبے دنوں کا علی کو پیار ہے۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، اچانک یہ منظر دیکھ کر صحابہ بھی حیران، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آسمان سے اچانک جبریل امین نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، سارے صحابہ نے ذکر کیا، اب مجھ جبریل کی خواہش ہے میں بھی ذکر کروں کہ مجھ جبریل کا بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ کوئی ہے اس کا ٹھیک کرنے والا؟ جبریل امین کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ سو گئے بھائی آپ؟ ٹھیک کرو ایسے، مجھ جبریل کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ اب جبریل امین بھی چونکہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا، سارے یہ منظر کیسا خوبصورت منظر ہوگا، ذرا تخیل باندھے، چشمے تصور سے ذرا تخیل باندھے، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، یہ ستارے موجود ہیں اور درمیان میں چاند چمک رہا ہے،
چاند چمک رہا ہے اور وہ آسمان کا چاند بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا، نہ شرما رہا ہوگا، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گٹا زلفوں کا ساون دیکھ کر، آ گرے کالی گٹا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ وہ چاند بھی اس حسین منظر کو دیکھ رہا ہوگا، تو جبریل سے بھی گویا رہا نہ گیا، جبریل آئے۔ وہ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ یہ جبریل تیری 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد الضالین، جو لوگ راہ راست سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے، جبریل یہ چاہتا ہے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لاؤں۔ یہ جو دین کے مبلغین ہوتے ہیں نا، دین کے دعات ہوتے ہیں، جو دروازوں پہ دستک دے دے کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، لوگوں کو ماں باپ کو فرما بردار بناتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس کو حضور کا عشق پلاتے ہیں، حضور کے عشق کی جان پلاتے ہیں، کیونکہ جسے وہ عشق مل جائے نا پھر اسے دنیا کا حسن نظر نہیں آتا۔ اگر لذت ترک کی لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نہ کھانی، ترک کی لذت بھی نہیں لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ جو حسین چہرہ نظر آیا اس کے عاشق ہو گئے۔ گلیوں بازاروں میں، بنگلہ دیش کی ان گلیوں بازاروں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والے، کاش کہ تم نے ترک لذت کی لذت کو چکھ لیا ہوتا ہے۔ ترک لذت کی کتنی لذت ہے، اس لذت سے وہ بچ گیا۔ ہر ایک شکل کو دل سے نکال کر رکھا، ہر ایک شکل کو دل سے نکال کر رکھا، یہ آئینہ تیری خاطر سنبھال کے رکھا۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، دن رات اسے دیکھا کروں، دن رات اسے دیکھا کروں، جو اسے دیکھ لے پھر اسے یہ دنیا کا حسن پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں میں چاہتا ہوں جو گمراہ ہو گیا اسے راہ راست پر لاؤں، تو دین کے مبلغ بنے، دین کے دعات بنے، لوگوں کو راہ راست پر لاؤں۔ لیلۃ البراء میں یہ موقع ملا ہے انہیں توبہ کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ یہ وہ رات ہے، مبارک رات جو آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ کل رات مسجد میں آئیں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، مناجات کریں، مولا ماضی کے جتنے گناہ ہوئے وہ معاف کر دے، آئندہ زندگی تیرے کرم سے میں گناہوں سے اجتناب کروں گا، تیرے کرم سے گناہوں سے بچوں گا۔ تو دین کے دعات بنے، دین کے مبلغین بنے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جبریل کی دوسری تمنا یہ ہے اعانۃ المساکین، میں مسکینوں کی مدد کیا کروں۔ تیسری تمنا کیا ہے؟ اب تیسری تمنا وہ تمنا ہے کہ اگر آپ اپنے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں اور سچے عاشق مصطفیٰ ہیں تو مچل جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ جبریل کی اس تیسری تمنا کو سن کے تو جبریل کی تیسری تمنا کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جبریل کی تیسری خواہش یہ ہے محب کا کلام لاتا رہوں، محبوب تک پہنچاتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں اور دیدار کے جام پیتا رہوں۔ میری یہ خواہش ہے محب کا کلام لاتا رہوں، وہی لاتا رہوں، آپ تک پہنچاتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، صحابہ ابھی بھی موجود ہیں، آقا ابھی بھی موجود ہیں، اچانک دیکھتے ہیں جبریل پھر واپس آ جاتے ہیں، جبریل پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اے جبریل اب کیوں آنا ہوا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، سب صحابہ نے کیا، مجھ جبریل نے بھی کر لیا، اب اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ذکر کیا جائے، مجھے رب کا بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، اللہ کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ اے اللہ تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے والے گنہگار کی آنکھوں سے جب اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، جب اس کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کو توبہ کرنے والے گنہگار کے آنسو کو بہت پیار آتا ہے۔ یہ لیلۃ البراء آ رہی ہے، گڑ گڑا کے رو رو کے اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، وہ تمہارے آنسو سے پیار کرتا ہے۔ دوسری کون سی پیاری چیز ہے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا دعا ایسے شخص کی جو مظلوم ہو، اگر وہ دعا کرے تو دعا اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے،
حبب علی من دنیاکم ثلاث، میں یہاں بنگلہ دیش میں آ کر کہوں بنگلہ دیشیوں مجھے تمہارے بنگلہ دیش کے لوگوں سے بہت پیار ہے. میں نے کہا نا اب میں یہاں سے واپس برطانیہ چلا جاؤں، کوئی کہے ثاقب شامی کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، تو آپ کہیں گے اگر بنگلہ دیشی ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں مجھے تمہارے بنگلہ دیش کے لوگوں سے بہت پیار ہے. اس کا یہ کہنا کہ مجھے تمہارے بنگلہ دیش کے لوگوں سے پیار ہے یہ بتا رہا ہے یہ بنگلہ دیش میں آیا تو ہے بنگلہ دیش سے ہے نہیں. کیا سمجھ میں گیس کر رہا ہوں؟ بنگلہ دیش میں آیا تو ہے بنگلہ دیش سے ہے نہیں. اگر بنگلہ دیش سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ بنگلہ دیش والوں مجھے تمہارے بنگلہ دیش کے لوگوں سے بہت پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. سمجھ گیا آپ نے کیا حد کر رہا ہوں؟ جی سلامت رہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب کوئی عقل کا اندھا کہے حضور ہماری طرح حضور کا تعلق فقط اسی دنیا سے، ہم بھی مٹی سے بنے وہ بھی مٹی سے بنے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، وہ کسی زمین سے ہی، یہی زمین ان کی اصل ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے اگر وہ فقط اسی زمین سے ہوتے تو یہ نہ فرماتے مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. حضور کا یہ فرمانا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے بتا رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے تو ہے اس دنیا سے ہے نہیں. آئے تو ہیں اس دنیا سے ہے نہیں. کہاں سے ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نہ حلیم بید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چولو چرا ہے یہ، نہ حلیم بید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چولو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضور کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سمجھ سکا جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. سب سے زیادہ حضور کو اسی نے سمجھا جس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سمجھ میں آتے ہی نہیں. ان کو سمجھنا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں تو کیا جانتا ہے؟ جب نظریں بدلتی ہیں نا تو نظارے بدل جاتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا دیکھنے والا کون ہے، نظر والا کون ہے. ہاں ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، لیکن صدیق اکبر نے بھی تو دیکھا نا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی دیکھا نا. اسے کچھ اور نظر آیا، انہیں کچھ اور نظر آیا. تو دیکھنا پڑتا ہے دیکھنے والا کون ہے. دیکھیں آپ کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے نا، کنویں کی پستی میں بیٹھ کے ایک شخص کنویں کے اندر بیٹھا ہوا، ویل کے اندر بیٹھا ہوا، اوپر دیکھے تو وہ کہے گا کہ آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر ہے. وہ کہے گا کہ آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب جو بلندی پر بیٹھا ہے نا وہ کہے گا تو پستی میں ہے، مجھے یہ سارا آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر نظر آتا ہے، ذرا پستی سے بلندی کی طرف آ کے دے دیں گے تجھے ہر طرف آسمان نظر آئے گا، ہر طرف آسمان کے نظارے نظر آئے گے. اسی طرح جو لوگ بد عقیدگی کی پستی سے آقا کے مقام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہی ہے، ہم نے اور ان میں فرق کیا ہے. ہم کہتے ہیں عقل کے اندے، عقل کے ناخن میں ذرا بلندی پر بلندی پر غوث اعظم کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں زانوے تلمس دے کر یہ تجھے پستیوں سے اٹھائیں گے، اوپر لے کے جائیں گے. جو کنویں کی پستی میں بیٹھ کے آسمان کو دیکھتا ہے اسے آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر نظر آتا ہے. جو بلندی پہ آتا ہے اسے ہر طرف آسمان نظر آتا ہے. اسی طرح جو بدعقیدگی کی پستی میں بیٹھ کے آقا کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ہماری طرح ہے. اور جو خوش عقیدگی کی بلندی پہ جا کے دیکھتا ہے اسے ہر طرف آمنہ کے لال کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر طرف رحمت للعالمین کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے دیکھنے والا کون ہے. کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا. آپ کالا چشمہ پہن کے، کالا سیاہ چشمہ پہن کے سورج کو دیکھیں تو آپ کو سورج کا نور نظر نہیں آئے گا. سورج کی ٹکیا تو نظر آئے گی، آپ کہیں گے مجھے نور نظر نہیں آ رہا. سخت سیاہ چشمہ پہن کے
اینڈ دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے والا سورج کو دیکھ رہا ہوگا، وہ کہتا ہے مجھے تو جسم نظر آ رہا ہے، ٹکیا سی نظر آ رہی ہے، نور نظر نہیں آ رہا. تو ہم کہیں گے پہلے اس کالے چشمے کو اتار، کالے چشمے کو اتار. اسی طرح اگر تو دیکھنا چاہتا ہے سورج کے نور کو تو اپنے آنکھوں سے کالے چشمے کو اتار، تجھے نور نظر آ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ حضور کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا نور. ہم کہتے ہیں بد عقیدگی کے سیاہ چشمے کو اتار اور صدیق اکبر کے عشق کا چشمہ لگا، فاروق اعظم کے عشق کا چشمہ لگا، عثمان غنی کے عشق کا چشمہ لگا، مولا علی کے عشق کا چشمہ لگا، تجھے امنوں کے لال کا نور نظر آ جائے گا. تو تیری غلطی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو نور نظر ہی نہیں آتا. کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جنہیں روشنی نظر ہی نہیں آتی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹس یا الو کیا ہوتا ہے؟ الو پتا ہے آپ کو؟ الو پیسہ یہ پیسہ ہی ہے جو بندے کو الو بنا دیتا ہے. پیسہ ہی ہے جو بندے کو الو بنا دیتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، اسی لیے وہ الو ہیں. الو کو نور نظر نہیں آتا. آپ کو پتا ہے الو کو روشنی نظر ہی نہیں آتی. وہ جب روشنی کو دیکھتا ہے نا، یا بیٹ جب چمگادڑ، وہ بھی روشنی کو دیکھ نہیں سکتا، نور نہیں دیکھ سکتا. تو اگر کوئی کہے کہ مجھے حضور کا نور نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے تیری غلطی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں نور نظر نہیں آتا. کون ہوتے ہو؟ ہاں، ایک شعر میں نے لکھا تھا کہ ایک نقطے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. ایک نقطے نے، ایک نقطہ ہے نا، اقبال نے کہا تھا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. عین اور غین میں ایک نقطے کا فرق ہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو میں نے کہا ایک نقطے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. ایک نقطے نے ایک نقطہ ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے مقام علو. مقام علو کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں غلو کر رہے ہو. کیا کہتے ہیں؟ غلو کر رہے ہو، ایگزیجریشن کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ ایک نقطے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. ایک الو نے علو کو غلو کہہ دیا. ایک الو نے علو کو غلو کہہ دیا. ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے، یہ سب کو بدل دیتا ہے. اس نقطے کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے قرب ملتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنے جیسا نہیں کہتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار شرطیں ہیں: ایمان، عمل صالح، اور پھر دین کی دعوت، اور پھر صبر. یہ چاروں ضروری ہیں. اور یہاں پر وہ نہیں آیا، یہاں پر او نہیں آیا، حرف عطف. الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ چاروں ضروری ہیں. کوئی کہے بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ سچا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت عمل صالح کی اور لیلۃ البراء میں ہم توبہ کریں؟ حضور شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. عقیدہ بھی ضروری، عمل صالح بھی ضروری. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس عقیدہ ہے، عمل صالح ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، حسن اظہری کے ساتھ بیٹھ کے دین کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، دین کا حق کا پیغام پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں. اگر نجات چاہتے ہو تو چاروں ضروری ہے. ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور دین کا داعی بھی بننا ہے. اور پھر چوتھا صبر بھی کرنا ہے. لوگ جو کچھ کہتے رہے پرواہ نہ کریں کسی بھی. آپ کبھی بھی مصلحت کا شکار نہ ہوں، صلح کلیت کا شکار نہ ہوں. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے. ہاں، یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے. حق
حق بات کا اعلان کریں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا پرچار کرتے رہیں اور تزکیہ نفس کے روحانی مراحل طے کرتے رہیں۔ ہماری تحریک کے کنز الہدیٰ کے کارکنان بھی آج موجود ہیں، خاص طور پر لیلۃ البراء کے جو وظائف اور اوراد دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ اور کل ہماری خاص ایک نشست ہے صرف تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کے ساتھ، احبہ کے ساتھ، وہ جو ہمارے بھائی یہاں پر سٹیج پر موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، الشیخ حسن الازہری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کل کی نشست کیسے ہوگی، جس میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تمام احباب کا، اور خاص طور پر تمام نوجوانوں کا، تمام بزرگوں کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے تو سورۃ العصر پڑھتے، ایک صحابی پڑھتا باقی سنتے۔ تو یہ عادت بنا لیں آج کے بعد، جب بھی ہماری کوئی محفل ختم ہو تو ہم نے سورۃ العصر پڑھنا ہے، جب بھی آپس میں ملاقاتیں ہوں تو سورۃ العصر پڑھنا ہے۔ اور سورۃ العصر کی کثرت آپ کے وقت میں برکت پیدا کرے گی۔ وقت میں برکت چاہتے ہیں تو سورۃ العصر کثرت سے پڑھا کریں، اللہ جل وعلا ہمارے وقت میں بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔